بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھی جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب۔ پیارے بچوں، آپ نے ناشکر گزار آدمی کی کوئی کہانی سنی ہوگی۔ تو ناشکر گزار آدمی یعنی ان تھینکفل مین اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی کے احسان کو بھول جائے اور احسان کے بدلے وہ اسے بدی کرے، اس کے ساتھ برائی کرے۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پڑھیں گے، ایک سنار کے متعلق، کہ کس طرح اس نے رمن کے ساتھ ناشکر گزاری کی، کس طرح اس نے رمن کے ساتھ بدی کی۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی آپ کی انگلش ٹیکسٹ بک میں ہے، دا ان تھینکفل مین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دس از اے اسٹوری اباؤٹ ان تھینکفلنیس۔ ان تھینکفلنیس کہتے ہیں ناشکر گزاری کو۔ ان تھینکفلنیس ناؤن ہے، ان تھینکفل ایڈجیکٹو ہے۔ رامن اے پور مین ان دا اسٹوری از اے ہیلپ فل پرسن۔ رامن جو ایک غریب آدمی تھا، اس کہانی میں وہ ایک مدد گزار آدمی ہے، یعنی وہ ہیلپ کرتا ہے لوگوں کو، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ہی ہیلپز دا ٹائیگر، دا مونکی اینڈ دا گولڈ سمتھ۔ تو اس کہانی میں وہ ایک شیر، ایک بندر اور ایک گولڈ سمتھ اور ایک سانپ کو مدد کرتا ہے۔ دا ٹائیگر اینڈ دا مونکی proved to be thankful creatures, while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness۔ شیر اور بندر جو ہے وہ احسان مند ہوتے ہیں، وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ وہ شکر گزار جانور ثابت ہوتے ہیں، لیکن جو گولڈ سمتھ ہے، جو سنار ہے، وہ ناشکر گزاری دکھاتا ہے، اینڈ ڈسیٹ اور دھوکہ بازی۔ ریڈ دا اسٹوری اینڈ فائنڈ آؤٹ دا مورل آف دا اسٹوری۔ اس کہانی کو پڑھو اور دیکھو کہ اس کہانی کا مورل کیا ہے، اسے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے۔ رام واز اے پور برہمن who lived with his wife on the outskirts of a small town۔ آؤٹ سکرٹس کہتے ہیں کہ قصبے سے باہر، یعنی دیہات کی طرف جو علاقہ ہو، قصبے سے باہر جو علاقہ ہو۔ رام اینڈ ہز وائف were poor۔ they lived on the outskirts of a small town۔ رام اور اس کی بیوی غریب ہوتے ہیں، وہ ایک قصبے سے باہر رہتے ہیں۔ He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together۔ رام and his wife had to remain hungry for days together۔ رام اور اس کی بیوی کو
کئی دنوں تک بھوکا رہنا پڑتا تھا. His wife was fed up with their poverty. یہاں ورڈ آیا فیڈ اپ. یہ فریزل ورب ہے، یعنی ورب کے ساتھ جب ہم پریپوزیشن ملاتے ہیں تو ایک نئی میننگ بنتی ہے، جس کو ہم فریزل ورب کہتے ہیں. تو فیڈ اپ کا یہ معنی ہے انوائڈ اور ٹائرڈ آف، یعنی تنگ آنا. His wife was fed up with their poverty. رامن کی بیوی غربت سے تنگ آتی ہے. One day she said to her husband, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" One day Raman's wife suggested her to go to the nearby town and seek some job. ایک دن اس کی بیوی اسے مشورہ دیتی ہے کہ کیوں نہ آپ نزدیک کی قصبے کی طرف جاؤ گے اور وہاں کچھ کام حاصل کرو گے. Raman liked the idea and decided to go to the nearby town to look for some job. Raman liked the idea of his wife and decided to go to the nearby town to look for some job. رامن بیوی کا مشورہ پسند کرتا ہے اور وہ نزدیکی قصبے کی طرف جاتا ہے ٹو لک فار سم جاب، کچھ کام ڈھونڈنے کے لیے. آن ہز وے ہی ہیڈ ٹو پاس تھرو اے فارسٹ. تو جب وہ قصبے کی طرف جا رہا تھا تو اس سے جنگل میں سے گزرنا پڑا. ہی واز ٹائرڈ اینڈ ہنگری. وہ تھکا ہوا تھا اور بھوکا تھا. ہی گیدرڈ سم وائلڈ فروٹس اینڈ سیٹ ڈاؤن بائی اے ویل ٹو ایٹ دیم. ہی گیدرڈ سم وائلڈ فروٹس. اس نے کچھ جنگلی میوے جمع کیے. اینڈ سیٹ ڈاؤن بائی اے ویل ٹو ایٹ دیم. اور وہ ایک کنویں کے نزدیک بیٹھا، کنویں کے پاس ہی بیٹھا تاکہ وہ ان میووں کو کھا لے. جسٹ دین ہی ہرڈ سم وائسز. تو یوں ہی وہ اس کنویں کے نزدیک بیٹھا تو اس نے کچھ آوازیں سنی. دا وائسز ویر کمنگ فرام دا ویل. تو وہ آوازیں کنویں سے آ رہی تھی. ہی واز سرپرائزڈ ٹو ہیئر وائسز کمنگ آؤٹ فرام دا ویل. ہی واز سرپرائزڈ. وہ حیران ہو گیا جب اس نے اس کنویں سے آوازیں باہر آتی سنے تو وہ حیران ہو گیا. ہی پیپڈ انٹو دا ویل. پیپ کا مطلب ہے چپکے سے دیکھنا. تو وہ چپ کے کنویں میں دیکھتا ہے. ٹو ہز سرپرائز ہی سا اے ٹائیگر، اے مونکی، اے سنیک اینڈ اے مین ان دا ویل. تو جب وہ کنویں میں دیکھتا ہے تو وہ ایک ٹائیگر کو، ایک بندر کو اور ایک سانپ کو اور ایک آدمی کو کنویں میں دیکھتا ہے. The tiger saw him and said, "Sir, kindly help me out of the well." The tiger saw him.
سا کا مطلب ہے دیکھنا، یہ سی سے نکلا ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے سی کا مطلب ہے دیکھنا. دا ٹائیگر سا ہم، تو شیر نے رامن کو دیکھا. اینڈ سیڈ، اور اس سے کہا، سر کائنڈلی ہیلپ می آؤٹ آف دی ویل. ہیلپ آؤٹ کہتے ہیں ہم کہ ہیلپ سم ون ان اے بیڈ سچویشن، یعنی جب کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو مدد، اس مصیبت سے نکالنے میں مدد دینا، اس کو کہتے ہیں ہیلپ آؤٹ. دا ٹائیگر سیڈ ٹو رامن ٹو ہیلپ ہم آؤٹ آف دی ویل. تو ٹائیگر نے رمن سے کہا، کائنڈلی ہیلپ می آؤٹ آف دی ویل، مہربانی کر کے مجھے اس کنویں سے نکالنے میں مدد دے. اٹ ول بی آئی ول بی ایور گریٹفل ٹو یو فار دس کائنڈ ایکشن آف یورس. تو گریٹفل کہتے ہیں ہم احسان مند کو. تو ٹائیگر نے رمن سے کہا کہ اگر آپ مجھے اس کنویں میں سے نکالنے میں مدد کرو گے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اس مہربانی کا. رمن واز فرائٹنڈ، رامن ڈر گیا. ہی سیڈ، اف آئی ٹیک یو آؤٹ یو ول ایٹ می اپ. تو رمن نے ٹائیگر سے کہا کہ اگر میں آپ کو اس کنویں سے باہر نکالوں، یو ول ایٹ می اپ، تو آپ مجھے کھا جاؤ گے. دیئر فور آئی کی ناٹ ہیلپ یو آؤٹ آف دی ویل، لہٰذا میں آپ کو کنویں سے باہر نکالنے میں مدد نہیں کر سکتا ہوں. یو ریمین وائر یو آر، آپ وہیں رہو جہاں آپ ہیں، یعنی آپ کنویں میں ہی رہو، میں آپ کو کنویں سے باہر نہیں نکالوں گا. دا ٹائیگر سیڈ، ہیو فیتھ ان می، ہیو فیتھ ان می. تو شیر نے اسے کہا، ٹائیگر نے اسے کہا کہ آپ مجھ پہ اعتماد کرو، آپ مجھ پہ بھروسہ کرو. آئی پرومس دیٹ آئی ول ڈو نو ہارم ٹو یو. آئی پرومس، میں وعدہ کرتا ہوں، دیٹ آئی ول ڈو نو ہارم ٹو یو. ہارم کہتے ہیں ہم نقصان کو، کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. آن دی ادر ہینڈ آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو. اس کے برعکس میں آپ کو مدد کروں گا، کہ جب آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو مدد کروں گا. پلیز ہیلپ می آؤٹ، تو مجھے نکالنے میں مدد کرو. رامن واز اے کائنڈ مین، تو رامن ایک رحم دل آدمی تھا. کائنڈ مین کہتے ہیں ہم رحم دل کو. تو کائنڈ یہاں ایڈجیکٹو ورڈ ہے، یہ مین کے ساتھ لگا ہے، مین ناون ہے. تو کائنڈ مین کہتے ہیں رحم دل آدمی کو. ہی ٹک پٹی آن دی ٹائیگر، ٹک پٹی ترسانا. تو رامن کو ٹائیگر پہ ترس آیا. اینڈ پلوڈ ہم آؤٹ آف دی ویل، تو اس نے اسے کنویں سے باہر کھینچا. تھینک یو کائنڈ مین، دا ٹائیگر سیڈ ٹو ہم. دا ٹائیگر تھینکڈ رامن فار ہز ہیلپ. تو شیر نے رامن کا شکریہ ادا کیا. ایف یو ایور نیڈ مائی ہیلپ پلیز کم ٹو مائی کیو. دا ٹائیگر ٹولڈ رمن that if he ever needed his help he should come
to his cave. تو ٹائیگر نے رمن سے کہا کہ اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی تو آپ میرے کیو پہ آنا، آپ میری غار پہ آنا. بٹ مائنڈ یو ڈو ناٹ ٹیک دیٹ مین آؤٹ آف دی ویل. تو ٹائیگر نے رامن کو نصیحت کی کہ میری بات یاد رکھنا کہ جو یہ آدمی کنویں میں ہے اس کو کنویں سے باہر مت نکالنا. ہی از دا موسٹ انگریٹفل کریچر آن دی ارتھ. تو ٹائیگر نے رمن سے کہا جو یہ آدمی کنویں میں ہے ہی از دا موسٹ انگریٹفل، یہ سب سے زیادہ احسان فراموش کریچر ہے، مخلوق ہے آن دی ارتھ، زمین پہ. تو موسٹ انگریٹفل یہ سپرلیٹو ڈگری ہے ایڈجیکٹو کی، یعنی سب سے زیادہ ناشکر گزار، سب سے زیادہ احسان فراموش. تو بچوں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تو اس سبق میں کچھ ورڈز آئے ہیں تو ان کا اپوزٹ میں نے یہاں لکھا ہے. نیئر بائی، تو اس کا اپوزٹ رہے گا فار اوے یا ڈسٹنکٹ. نیئر بائی کہتے ہیں ہم نزدیک، فار اوے کہتے ہیں ہم دور. تو لائک کا اپوزٹ رہے گا ڈس لائک. لائک پسند کرنا، ڈس لائک ناپسند کرنا. ہیلپ مدد کرنا، ہیلپ کا اپوزٹ رہے گا ہارم نقصان پہنچانا. کائنڈ کہتے ہیں ہم رحم دل کو. تو ان کائنڈ کہتے ہیں ہم بے رحم کو، یا اس کا اور ایک ورڈ سنان میں آئے گا کروول، یعنی ظالم. تو اس سبق میں کچھ فریزل وربز آئے ہیں جیسے کہ فیڈ اپ وتھ، اس کا معنی ہے انوائڈ اور اپسیٹ ایٹ دی سچویشن اور ٹریٹمنٹ، یعنی تنگ آنا یا مایوس ہونا کسی سچویشن میں یا کسی برتاؤ سے تنگ آنا. جیسے یہاں میں نے اس کو سینٹنس میں استعمال کیا ہے آئی ایم فیڈ اپ وتھ ڈیلی روٹین، میں روزمرہ کے کام سے تنگ آیا ہوں. دوسرا فیزل ورب ہے پاس تھرو. پاس تھرو کا معنی ہے میک پیسیج اور جرنی فرام ون پلیس ٹو اندر، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا، کسی جگہ میں سے گزرنا. جیسے وی پاس تھرو اے فارسٹ، ہم جنگل میں سے گزرے. تیسرا فیزل ورب اس میں آیا پیپ انٹو. تو اس کا معنی ہے ٹو لک تھرو اے اسمال اوپننگ اور فرام اے پلیس آف ہائڈنگ، کسی سوراخ میں سے دیکھنا یا کسی جگہ چھپ کے دیکھنا. ہی پیپڈ انٹو دا روم، اس نے چوری چھپے کمرے میں دیکھا. ہیلپ آؤٹ، ہیلپ آؤٹ کہتے ہیں ٹو ہیلپ سم ون اسپیشلی ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. یہاں میں بھول گیا ہوں، یہاں ان اے کے بعد آئے گا ڈیفیکلٹ، پھر سچویشن. ہیلپ آؤٹ کہتے ہیں ہم ٹو ہیلپ سم ون، کسی کو مدد کرنا، خاص کر کے جب وہ کسی بری مصیبت میں پھنسا ہو یا کسی بری حالت میں پڑا ہو. جیسے رمن ہیلپڈ دا گولڈ سمتھ آؤٹ آف دی ویل، رمن نے سونار کو کنویں میں سے نکالنے میں مدد کی. تو اب میں نے اس کہانی سے کچھ سوالات نکالے ہیں اور ان کے جواب لکھے ہیں. پہلا کوشچن ہے وائی ڈیڈ رمن لیو، کہ رمن کہاں رہتا تھا. اس کا آنسر ہے رمن لیوڈ آن دا آؤٹ سکرٹس آف اے اسمال ٹاؤن، وہ ایک چھوٹے قصبے سے باہر رہتا تھا.
دوسرا کوشچن ہے وٹ واز رامنز وائف فیڈ اپ وتھ. رامن کی بیوی کس چیز سے تنگ آئی تھی؟ اس کا آنسر ہے رامنز وائف واز فیڈ اپ وتھ دیئر پاورٹی. وہ غربت سے تنگ آئی تھی. تو تیسرا کوشچن ہے وٹ ڈیڈ رامنز وائف آسک ہیم ٹو ڈو. رامن کی بیوی نے اسے کیا کرنے کو کہا؟ The answer is she asked him to go to the nearby town to seek some job. تو اس نے رام سے کہا کہ آپ نزدیکی قصبے میں کام تلاش کرنے کے لیے جاؤ. چوتھا کوشچن ہے واٹ ڈیڈ رامن سی وین ہی پیپڈ انٹو دا ویل. جب اس نے چپکے سے کنویں میں دیکھا، رامن نے کنویں میں دیکھا تو اس نے وہاں کیا دیکھا؟ آنسر ہے ہی سا اے ٹائیگر، اے مونکی، اے سنیک اینڈ اے مین ان دا ویل. اس نے کنویں میں ایک شیر کو، ایک ٹائیگر کو، ایک مونکی کو، یعنی ایک بندر کو، ایک سانپ کو اور ایک آدمی کو دیکھا. اور ایک کوشچن ہے وائی واز رمن اسکیئر آف دا سنیک. رمن سانپ سے کیوں ڈرا؟ آنسر ہے رمن واز اسکیئرڈ آف دا سنیک بیکاز ہی تھاٹ دیٹ اف ہی وڈ سیو دا سنیک اٹ ول بائٹ ہم. رمن سانپ سے اس لیے ڈرا کیونکہ اس نے سوچا کہ اگر وہ اسے کنویں سے باہر نکالے گا تو وہ اس کو ڈس لے گا. آخری کوشچن ہے واٹ ڈیڈ دا مونکی ڈو وین رمن واز ہنگری. تو یہ ابھی ہم نے اس میں پڑھا نہیں ہے، تو لیکن یہ کوشچن میں نے یہاں لکھا ہے کہ مونکی نے جب رمن کو ایک دن جنگل میں بھوکا پایا تو اس نے کیا کیا؟ دا سنیک ایٹ ونس کلائمبڈ اپ دا ٹری اینڈ پکڈ اپ سویٹ جوسی مینگوز فار رمن. تو جب اس نے رمن کو بھوکا پایا تو وہ ایک دم پیڑ پہ چڑھ گیا اور وہاں سے میٹھے آم توڑ کر رمن کو دے دیے. شکریہ.